لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حرام دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، محترم کے معنی میں، سیکریٹ کے معنی میں۔ مسجد حرام وہ مسجد جس کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور جب کہا جائے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، مراد پروہیبیشن، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں انسانی جان کے احترام کا ذکر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ چند مقامات شریعت نے بتائیں کہ جہاں کسی کو قتل کیا جائے گا، وہ 6 مقامات ہیں۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے ورثاء اس کو چاہے تو معاف کر دیں۔ نمبر 2، وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ ہو کر میدان جنگ میں آ چکا ہے، میدان جنگ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، مرتد جو دین سے پھر جائے، دین اس نے قبول کیا تھا، اس کے بعد دین کی کسی بات کا، بنیادی بات کا انکار کر کے دین سے پھر جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 4، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور سزا اس کا نفاذ ہوگا۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ نمبر 5، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا جبکہ جرم ثابت ہو جائے۔ اور نمبر 6، اسلامی حکومت کا باغی یا اسلامی ریاست میں رہزنی کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، فساد کرنے والے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 میں چند سزائیں بیان کی گئیں، اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ 6 مقامات ہیں کہ جو حق کے ساتھ قتل ہیں، کہ یہاں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلومی میں مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار دیا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس حد سے نہ بڑھو قتل میں۔ مراد یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اتھارٹی نہ کسی گورنمنٹ کی ہے نہ کسی ادارے کی ہے کہ قاتل کو معاف کریں، صرف مقتول کے ورثاء جو اس کی ہیئرز ہیں وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، پس قتل میں حد سے نہ بڑھو۔ مراد یہ ہے کہ اگر ورثاء نے معاف کر دیا ہے تو قاتل کو دیت ادا کرنی ہوگی، خوں بہا ادا کرنا ہوگا۔ قاتل نے خوں بہا ادا کر دیا اور اب بھی ورثاء میں کوئی انتقام کے جذبات ہیں یا اس کو مارنے کے در پہ ہیں، تو یہ ورثاء کی جانب سے زیادتی ہو گئی۔ اور اگر قاتل کو معاف تو کر دیا ورثاء نے اور وہ خوں بہا ادا نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے گی، دونوں کو منع کیا گیا۔ فلا یسرف فی القتل، پس حد سے نہ بڑھو قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ یعنی مقتول کے ورثاء کو جو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد دی گئی ہے۔ اس کے بعد حرمت مال کا ذکر آ رہا ہے، مال کی حفاظت کے ضمن میں یتیموں کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں ہم یتیموں کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم کے بال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ اگر یتیم ابھی چھوٹا ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی کفالت کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے تب اس کا مال اس کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد، اس میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں جنت میں اس طرح ہوں گے ایک ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان کیا کسی یتیم کی کفالت کا۔ اللہ ہمیں بھی کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے متعلق سوال ضرور ہوگا۔ اب یہ بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی، معاہدات
اور وعدوں کے حوالے سے نوٹ فرمائیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں بھی ذکر آ چکا ہے، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بخاری اور مسلم شریف میں، آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وعدہ جب بھی کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہقی شریف میں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ وعدہ اتنا اہم ہے ہمارے دین میں۔ وعدہ اللہ سے بھی ہے ہمارا، اس کے رب ہونے کا ہم نے اقرار کیا سورۃ الاعراف آیت 172 میں۔ اللہ نے ہماری جانوں مالوں کا سودا کر لیا، ہم پڑھ چکے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں۔ ہر بندہ جب بھی شعور کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اب پوری زندگی اسی کی اطاعت کرنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ وعدہ اللہ سے بھی ہے پوری لائف ٹائم کا، زندگی بھر اس کی اطاعت کا۔ وعدے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کچھ ہمارے وعدے ایگریمنٹس ان رائٹنگ ہوتے ہیں، کمپنیز کے ایگریمنٹس ہیں، امپلائمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں، کارپوریشنز کے ایگریمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں، یہ ان رائٹنگ ہوتے ہیں۔ کچھ وعدے وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی ہم پر امپوز کرتی ہے، امپلائڈ ایگریمنٹس، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں کی پرورش کریں گے، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ پڑوسی کا خیال رکھے گا، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ بتانے کی ضرورت نہیں، امپلائڈ ایگریمنٹس ہیں، آپ سے آپ سوسائٹی ہم پر لاگو کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کی پرورش نہ کریں تو سوسائٹی ان کو بری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچے ماں باپ کی خدمت نہ کریں تو سوسائٹی ان کو بری نگاہوں سے دیکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان کرے تو پریشان کرنے والے پڑوسی کو سوسائٹی بری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ بھی وعدے ہمارے، اور کچھ وعدے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ سے، اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ فلاں فلاں عبادات پر عمل کروں گا۔ تو وعدے اللہ سے بھی ہیں، وعدے بندوں سے بھی ہیں، امپلائڈ بھی ہیں، ریٹن بھی ہیں، اور وعدے اپنے آپ سے بھی ہیں۔ اس سب کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، جواب دینے قیامت کے دن اللہ کے حضور۔ سوچئے کتنی خوبصورت تعلیمات اللہ دے رہا ہے ہمیں۔ پوری سوسائٹی کے معاملات کسی نہ کسی عہد پر ہی، کسی نہ کسی ایگریمنٹ پر بیس کرتے ہیں۔ ان معاملات میں درستگی پیدا ہو جائے گی اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد معاشی معاملات کے حوالے سے اکنامک گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ کچھ چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، تو ناپ اور تول ٹھیک رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہ بہت اہم رہنمائی ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی اس مقام پر، معاشی معاملات کے حوالے سے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی تھی، وہ قوم برباد کر دی گئی تھی۔ تو ناپو تو ٹھیک طرح ناپو، تول کر دو تو ٹھیک طرح تول کر دو، اس کا انجام سب سے بہترین ہے۔ یہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں انگریزی میں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ کوئی تاجر، کوئی دکاندار جو تولنے میں ڈنڈی مار رہا ہے کبھی مارکیٹ میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور وہ غیر مسلم جو قرآن کو تو نہیں مانتے لیکن قرآن کے بعض اصولوں پر عمل کرتے ہیں، یورپ کے ممالک، بعض چیزیں اچھی ہیں ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، ان معاملات میں پکے ہیں۔ جو کوالٹی سیمپل میں دیتے ہیں وہی جو اسٹاک سپلائی کرتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے، ڈنڈی نہیں مارتے اس کے اندر، تو دنیا میں ان کی پھر پروڈکٹ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ یونیورسل گائیڈ لائنس ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر دور کے انسانوں کے لیے۔ ہم نے اختیار نہیں کی تو کسی اور کو اللہ نے اختیار کرنے کی توفیق دے دی۔ تو یہ اچھائی بہرحال ان لوگوں میں ہے، لیکن افسوس کہ وہ اللہ کے کلام سے دور ہیں، اور افسوس اس بات کا کہ کلام ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ نوٹ کیجئے، انسان کتنی ڈنڈی مار لے گا، 1 کلو کے اندر 1 چھٹاک بھر، لیکن قرآن سورہ المطففین کے آغاز میں کہتا ہے
کہ جو یہ